الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ لے جی کل جو ہے ہم نے یہ پہلی ہی ایک مثال کی تھی، تو اس کے بعد جو ہے ہماری کلاس جو ہے وہیں پہ ہی کٹ گئی تھی، تو آج ہم انشاءاللہ اسی سے ہی شروع کرتے ہیں، اور جو ہے انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ آج یہ ٹاپک اسی حد تک مکمل ہو جائے۔ ابھی ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ مرکب، مرکب اضافی، جبکہ ہم نے پہلے جو مرکب پڑھے تھے وہ کون کون سے تھے؟ پہلے جو ہے ہم نے مرکب عطفی پڑھا تھا، پھر ہم نے مرکب توصیفی پڑھا تھا، پھر ہم نے مرکب تام یعنی جملہ اسمیہ پڑھا، اس کے بعد ہم نے ما اور لیسا کا استعمال پڑھا، اور پھر انا کا بھی استعمال پڑھ لیا، اور اب ہم نے جو ہے مرکب اضافی شروع کیا ہے۔ اب مرکب اضافی کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک سادہ مرکب اضافی اور دوسرا جو ہے پیچیدہ مرکب اضافی۔ تو اب پیچیدہ مرکب اضافی جو کہ الحمدللہ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو بالکل ہی اب آسان لگ رہا ہے، تو یہ اصل میں پریکٹس سے ہیں یہ ساری چیزیں، اور ایک ایک چیز اگر ہم سمجھ کر چلیں گے تو انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگی۔ تو اب ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ تو یہ ان تین اسماء میں سے ایک صفت ہے، وہ آخر والی ہے، تو میں خود ہی ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں، اگلی جو ہم مثال پڑھیں گے میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا۔ تو ہم کیا کرتے ہوتے ہیں مرکب توصیفی کے اندر؟ اصل میں پہلا تو یہ جو مرکب ہے یہ تو مرکب اضافی ہے، دیکھیں غلام الرجلی، پتہ چل گیا کہ یہ مرکب اضافی ہے، بعد میں آنے والا مضاف الیہ ہے، اور پہلا جو ہے مضاف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے شروع میں ال نہیں اور آخر میں تنوین نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، آخر میں کیا ہے؟ یہ ایک صفت ہے۔ اب یہ صفت کس کی ہے؟ الرجل کی ہے یا غلام کی ہے؟ تو اس لحاظ سے آپ کو پتہ ہے صفت چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے موصوف کے تابع ہوتی ہے، تو اب یہ ان دو اسماء میں سے جس کے جو ہے مطابق ہوگی چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے، ہم کہیں گے یہ صرف اسی کی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں پہ دیکھیں، پہلی ہم چیز چیک کرتے ہوتے ہیں حالت۔ حالت کے اعتبار سے جو ہے یہ جو الصالح ہے یہ رفع کی حالت میں ہے، جبکہ الرجل جو ہے یہ الرجلی ہے، یعنی جر کی حالت میں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلی چیز ہی اس کے ساتھ میچ نہیں ہوئی، اس کا مطلب یہ جو صفت ہے یہ اس کی تو کم از کم نہیں ہے۔ اب ہم چیک کرتے ہیں کیا غلاموں کی بنتی ہے؟ اب ہم اس کے ساتھ میچ کرتے ہیں۔ پہلی چیز دیکھیں، یہ رفع کی حالت میں ہے تو غلاموں بھی رفع کی حالت میں ہے، میچ ہو گیا۔ دوسری چیز ہم جنس کے اعتبار سے میچ کرتے ہوتے ہیں، تو الصالح جو ہے مذکر ہے، غلاموں بھی مذکر ہے۔ اچھا، تیسری چیز ہم عدد کے اعتبار سے چیک کرتے ہوتے ہیں، تو الصالح عدد کے اعتبار سے واحد ہے، غلاموں بھی عدد کے اعتبار سے واحد ہے۔ اچھا، چوتھی چیز ہم چیک کرتے ہوتے ہیں وسط، وسط کے اعتبار سے الصالح ال کے ذریعے سے معرفہ ہے، تو غلام کیا ہے؟ یہ ال کے ذریعے سے تو معرفہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ اس کا مضاف الیہ معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ ہے۔ اس وجہ سے اب دیکھیں چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے یہ جو اسم ہے بعد میں آنے والا الصالح غلام کے مطابق ہے۔ اس کا مطلب غلام جو ہے موصوف ہوا اور الصالح صفت ہوئی۔ اس اعتبار سے اب ہم جب ترجمہ کرنے لگیں گے تو مرکب اضافی کا ترجمہ ہم ایسے کرتے ہوتے ہیں نا، غلام الرجلی، آدمی کا غلام۔ اب آدمی کا غلام تو ہم نے ترجمہ کر دیا، لیکن غلام کی اگر صفت ہوگی تو وہ کب اس کا ترجمہ ہوگا؟ جب غلام کا ترجمہ ہم کرنے لگیں گے تو اس سے پہلے صفت کہے گی بھائی پہلے تو میں آتی ہوتی ہوں اردو میں جب ترجمہ ہوتا ہے، تو پھر پہلے ہمیں صفت کا ترجمہ کرنا ہوگا،
بعد میں ہم پھر غلام کا کریں گے. اب آپ غور کیجئے گا, آدمی کا نیک غلام. ٹھیک ہو گیا جی. ابھی یہاں تک کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اچھا جی, مرد کا نیک غلام. اب آپ دیکھیں ذرا, اب صفت کس کی ہے جی؟ اب آپ لوگوں نے خود بتانا ہے. پہلی چیز ہم حالت چیک کرتے ہوتے ہیں, بس اسے چیک کریں اور دیکھیں. جی بتائیں جی, صفت کس کی ہے؟ ان دو اسماء میں سے غلاموں کی ہے یا الرجل کی ہے؟ ہاں جی, لکھنے میں پتہ نہیں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے, کیا بات ہے؟ جی, اور کوئی اور ان سے کوئی اختلاف کرنے والا ہو تو؟ جی, اور صرف دو بندے تو نہیں ہیں کلاس میں؟ آدمی کی ہے. ٹھیک ہے جی, آگے چلیں. اور کوئی؟ ٹھیک ہو گیا, بالکل. جی ماشاء اللہ. وجہ کیا ہے کہ الصالحی اب جر کی حالت میں ہے. اب اس کے ہم چاروں پہلو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. چاروں پہلو کے اعتبار سے ایک جیسی ہے. ماشاءاللہ, آپ نے صحیح بتا دیا. تو پہلی چیز ہم حالت چیک کرتے ہوتے ہیں. حالت کے اعتبار سے الصالحی جر کی حالت میں ہے, الرجلی بھی جر کی حالت میں ہے. اچھا, دوسری چیز جنس کے اعتبار سے الصالحی مذکر ہے, الرجلی ویسے مذکر ہے. اچھا, تیسری چیز ہم چیک کرتے ہوتے ہیں عدد. عدد کے اعتبار سے الصالحی بھی واحد ہے, الرجلی بھی واحد ہے. چوتھی چیز جو ہے ہم چیک کرتے ہوتے ہیں وسعت کے اعتبار سے. تو دیکھیں, الصالحی بھی ال کے ذریعے سے معرفہ ہے اور الرجلی بھی ال کے ذریعے سے معرفہ ہے. تو اس کا مطلب یہ صفت اب آدمی کی ہے. اب جب ہم ترجمہ کریں گے تو ہاں جی, ترجمہ کیا ہوگا آپ لوگ خود بتائیں. جی, سارے لوگ ترجمہ لکھیں فوری طور پر. جی, نیک آدمی کا غلام. ماشاء اللہ, بہت اچھے. یعنی اب صفت کا ترجمہ ہم پہلے کریں گے رجل سے, اور اس کے بعد رجل کا ترجمہ کریں گے. اور آپ کو پتا ہے رجل کے بعد غلام کا ترجمہ ہونا ہے کیونکہ غلام مضاف ہے. تو نیک آدمی کا غلام. ماشاء اللہ, دیکھیں نا, اب آپ لوگوں کو یہ واضح. اچھا, اب یہ لکھنے میں جھجک بالکل محسوس نہ کیا کریں. اچھا, جس کے پاس, پھر میں وہی بات کروں گا کہ اگر کسی کو لکھنے کا طریقہ نہیں آتا موبائل پر تو کوئی بات نہیں, فوری طور پر اپنا پیپر پر ضرور لکھا کریں. اور بہتر ہے کہ مجھے پھر میرے ذاتی نمبر پر جو ہے وہ اس کی تصویر بنا کے فوراً بھیجا کریں. اس میں یہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں نا کہ آپ اپنے پاس ہی لکھتے جائیں تو پھر تھوڑی دنوں کے بعد آپ خود ڈیلے ہو جائیں گے. آپ کہیں گے خیر ہے, کوئی دیکھنے والا پوچھنے والا تو ہے نہیں. تو یہ ایک نفسیاتی معاملہ ہوتا ہے. تو نفسیاتی لحاظ سے انسان کو اپنے آپ کو باندھ کے رکھنا پڑتا ہے, پھر جا کے کوئی چیز حاصل کر سکتا ہے. غلام الرجل الصالح, ایک آدمی کا غلام. اوپر کیا تھا؟ آدمی کا نیک غلام. اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کیسے ہم نے ترجمہ کرنا ہے, ایک ایک حرف کو دیکھتے ہوئے ترجمہ کرنا ہے. اچھا, لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا, یہ عربی گرامر پڑھنے کے بعد ایک انسان سوچے جی کہ میں نے تو ترجمہ لکھنا ہے,
تو ایسے کبھی یہ ایسا سمجھے ایک قسم کی حماقت ہوگی، ایسے ہم نے کبھی بھی نہیں کرنا. ہم اصل میں یہ جو سیکھ رہے ہیں نا قرآن مجید کے اعتبار سے، ہم اصل میں فہم حاصل کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں نے ترجمہ لکھنے کے قابل ہونا ہے تو پھر اس کے لیے بہرحال اچھی خاصی وقت گزارنے کی ضرورت ہے، کچھ زندگی کھپانے کی ضرورت ہے. کیونکہ اس میں میں آپ کو دو چار باتیں بس بتا دیتا ہوں. اس میں آپ کو عربی لینگویج پر عبور حاصل ہونا ضروری ہے. اسی طرح جس لینگویج کے اندر آپ ترجمہ کر رہے ہیں اس کے اندر بھی عبور ہونا حاصل ضروری ہے. پھر اسی طرح فقہ، مختلف جو علوم ہیں وہ بھی آپ نے سیکھے ہوئے ہونے چاہیے. کیونکہ اگر آپ ترجمہ کریں گے تو بہت دفعہ مختلف حروف مختلف معنی دے رہے ہوتے ہیں، مختلف الفاظ مختلف معنی دے رہے ہوتے ہیں، تو اس کا ترجمہ مفہوم کے اعتبار سے اسی طرح کرنا ہوتا ہے. تو بعض دفعہ کچھ حضرات جو سائنسی علوم جنہوں نے سیکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ پھر ان نتائج پر پہنچتے ہیں کہ جو ہے ہم ترجمہ لکھتے ہیں، ہم کوئی تفسیر لکھ لیتے ہیں. جبکہ میں آپ کو اپنا تجربہ بتاؤں، میں چھوٹی چھوٹی ایسے ٹیکنیکل چیزیں بنایا کرتا تھا بچپن میں. کوئی بھی چیز آ گئی، کوئی بھی چیز دیکھی، اس کے شکل کی چیز بنا لی. تو وہ میں اپنے علاقے میں ذرا مشہور بھی ہو گیا تھا مختلف چیزیں بنانے میں. پھر میں نے ایک دور آیا جب میں نے دیکھا کہ جو چیز میں نے سوچی تو میں نے کہا ذرا میں چیک کرتا ہوں کہ نیٹ کے اندر بھی موجود ہے. یوٹیوب پر دیکھا تو اس سے اچھی اچھی چیزیں پہلے سے بنی پڑی تھی. تو جب میں نے یہ چیزیں اور میں سرچ کرتا گیا اور مجھے پتا چلا کہ بھائی یہاں پہ تو دنیا پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے. پھر میں نے وہ سارا کام چھوڑ دیا، حالانکہ میرا وہ شوق تھا. میں نے کہا بھائی جو چیز تم بناؤ گے بہت سارے لوگوں نے کی ہوئی ہے. اچھا اسی طرح جب ہم یہ ترجمے لکھنا شروع کر دیتے ہیں اور تفاسیر لکھنا شروع کر دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اگر ہم پلٹ کر پیچھے دیکھیں تو سب کام پہلے سے کیا ہوا ہوتا ہے بڑے بڑے لوگوں نے. اور وہ انہوں نے بالکل پورے جو پیرامیٹرز ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے کیا ہوا ہوتا ہے. تو یہ جو ہم اس طرح کے بعد دفعہ کام کرتے ہیں تو پھر فتنہ ثابت ہوتے ہیں امت کے لیے. اپنے تئیں ہم کام ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال ہمارا کام یہ جو ہے یہ ابھی جو ہم کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں، میں آپ کو اس کا فائدہ بتاؤں. جب آپ کسی کا ترجمہ لکھا ہوا پڑھتے ہیں نا، آپ ایسے سمجھیں آپ اسی کی آنکھ سے پڑھ رہے ہیں. لیکن اگر آپ جو ہے ترجمہ یعنی ادھر سے عربی گرامر آپ نے کسی حد تک پڑھی ہوئی ہے تو پھر کیا ہوگا، پھر یہ ہوگا کہ آپ پڑھیں گے تو وہی ترجمہ بعد میں بھی، لیکن آپ کو اب دل سے سمجھ بھی آ رہا ہوگا، آپ کے دل کے اندر ڈائریکٹ اس کا اثر ہوگا. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ سیکھنا ہے. ہاں عربی گرامر جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ لینگویج کے اعتبار سے بھی آپ کو فائدہ دے سکتی ہے، اور اسی طرح عربی یہ آپ کی بنیاد بن رہی ہے. کوئی بھی عربی گرامر کی کتاب جب آپ پڑھنے لگیں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. تو یعنی یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ بنیادی بھی ہے اور تقریباً قواعد اس کے اندر موجود ہیں. جیسے لوگ ایک مہینے کا 15 دن کا کورس کرواتے ہیں تو اس میں سے بہت ساری چیزیں نکال کر عام چیزیں کرواتے ہیں. اس میں لوگوں کی دلچسپی تو بہت زیادہ ہوتی ہے، اکٹھ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، لوگ زیادہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. آن لائن کلاسز کے اندر بھی لوگ بہت زیادہ بھی ہوتے ہیں لیکن وہ دیر پا نہیں ہوتا. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں اس کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کو دل کے اندر شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ میں یہ کام کر لوں، یہ بہت اچھا کام ہے. تو بہرحال یہ ہم نے جو کرنی ہے اس کا بنیادی لحاظ سے آپ کو تقریباً قواعد اس کے اندر آ جائیں گے انشاءاللہ. اب ہم آگے چلتے ہیں. ایک مرد کا غلام. اب آپ ذرا غور کریں، یہاں پہ تو کلرز بھی دیے ہوئے ہیں، آپ نے کلرز کو نہیں دیکھنا، آپ نے قواعد کو دیکھنے ہیں. قواعد کو کلرز بھی اس لیے دیے ہوئے ہوتے ہیں چلیں لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو جائے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ کلرز کے ذریعے سے نہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ ڈائریکٹ اس کا قواعد کی روشنی میں دیکھیں کہ یہ اب جو ہے صفت کون سی صفت کس کی بن رہی ہے. سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں غلام ہے پہلا اسم، دوسرا الرجل ہے، اور اس کے بعد تیسرا الصالحی ہے. تو اب ہم اس کا چیک کرتے ہیں. دیکھیں یہ جر کی حالت میں ہے، اس سے پہلے والا اسم بھی جر کی حالت میں ہے، یہ مذکر ہے، اس سے پہلے الرجل بھی مذکر ہے، الصالحی جو ہے واحد ہے تو الرجل بھی واحد ہے.
अच्छा, अस्सालिही रफा की हालत में है, अपना मर्फ तो क्या कहते हैं मारफा है, तो अर्रजुली भी मारफा है। तो चारों पहलुओं के एतबार से अस्सालिही और रजुल के साथ मैच हो गई है। इसका मतलब अस्सालिही तो पक्का पता चल गया कि अर्रजुल की ही सिफ्त है। जी बिल्कुल, गुलाम की और फिर मुजतहिद का जो है मामला आपस में हो जाएगा। तो उसमें क्या है, उसमें ये है कि अल मुजतहिद, इसका आप चेक करें, आप लोग ही बताएं इसके चारों पहलू जो है कैसे मैच हो रहे हैं। जी, आप लोगों का इंतजार है मुझे। चलें, आप इस तरह करें, सारी चीजें छोड़ें, आप तर्जुमा करें इसका बस। जी जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अच्छा जी, नेक आदमी का गुलाम मेहनती नहीं जी, ये गलत हो जाएगा। नेक आदमी का मेहनती गुलाम। जी माशाअल्लाह, बिल्कुल ठीक है। देखें, नेक आदमी का मेहनती गुलाम, अब आप जरा गौर करें गुलाम कहाँ खड़ा है और उसकी सिर्फ बेचारी कहाँ पहुंच गई है। रजुल जो है ना, पहली बात तो यह है जो मुजाफिर इलैहि है अपने दरमियान में सिफ्त को नहीं आने देता। दूसरी बात यह है कि जब उसके बाद अगर सिफ्त यानी मुजाफ की आनी हो, यानी अगर मुजाफ की अकेली सिफ्त हो तो फिर तो वो अपने बाद उसको मौका दे देता है। अगर मुजाफिर इलैहि की भी अपनी सिफ्त आनी हो तो मुजाफ की सिफ्त को भी वो जो है अपनी सिफ्त के भी बाद उसे जो है जगह देता है। तो यानी हम तो ये समझते हैं कि चलें पहले दरमियान में तो नहीं आने देता, चलो गुलाम की सिफ्त रजुल के साथ आ जाती, फिर जो है रजुल की सिफ्त जो है मुजतहिद के बाद आ जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। गुलाम की बेचारे की जो है सिफ्त बिल्कुल ही आखिर में गई। ठीक है जी। तो अब हम साले आदमी का मेहनती गुलाम, बिल्कुल आपने ठीक लिखा। नेक आदमी का मेहनती गुलाम, नेक आदमी का मेहनती गुलाम, बहुत अच्छे। अच्छा, लिखने के बाद चाहे आपको किसी और से पता भी चल जाए सही चीज लिख ली है, तो भी लिखने से गुरेज ना किया करें, लिख लिया करें, उसका बड़ा फायदा होता है, आपके जहन में बात बैठ जाती है। ठीक है जी। गुलाम सालिहीन मुजतहिदु, मेहनत अपना नेक आदमी का मेहनती गुलाम। अब आप देख लें कि चार किस्म के जो है अस्मा आए हैं, जो कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह खुद उनका तर्जुमा लिख दिया है। तो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इस तरह इंसान का दिल भी तसल्ली में आ जाता है कि देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमने। अच्छा, ये मुरक्कबात भी दो इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी मुरक्कब इजाफी भी और मुरक्कब तौसीफी भी आपस में गड़बड़ हुआ पड़ा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने उसे पहचान लिया और माशाल्लाह तकरीबन लोगों ने उसका तर्जुमा बिल्कुल ठीक लिखा। तो इसी चीज से जो है खुशी होती है इंसान को। नेक मर्द का मेहनती गुलाम। अच्छा जी,
استاد کا خوبصورت قلم، قلم الاستاذ الجمیل. اب آپ دیکھیں قلم الاستاذ الجمیل، یہاں پہ کیا ہے؟ قلم مضاف ہے، الاستاذی جو ہے مضاف الیہ ہے، اور الجمیل کو چیک کریں قلم کے مطابق ہے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے. صرف انسان کو الجھن کب ہوتی ہے؟ جب اس کے شروع میں ال نہ ہو اور پھر انسان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کہیں یہ پتہ نہیں معرفہ ہے یا نکرہ ہے. بس اس کا پھر قاعدہ سن لیں، اگر مضاف کے بعد والا مضاف الیہ معرفہ ہے تو مضاف بھی معرفہ مانا جائے گا، اور اگر مضاف الیہ نکرہ ہے تو مضاف بھی نکرہ ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. چاروں پہلو جب بھی آپ چیک کریں تو اس کے شروع میں اگر ال نہیں تو یہ دیکھیں کہ یہ اسم کون سا ہے. یہ مضاف ہے، مضاف ہے تو اس کا مضاف الیہ کو دیکھیں کہ وہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے. اگر وہ معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ ہوگا، اگر وہ نکرہ ہے تو یہ بھی نکرہ ہوگا. زید کا کشادہ گھر، بیت زید الواسع. ہاں جی، اب آپ بتائیں یہاں پہ یہ صفت کس کی ہے؟ اب آپ کا اندازہ ہو جائے گا کہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں، کیونکہ اب آپ کو نہ اس کے ساتھ ال نظر آ رہا ہے نہ اس کے ساتھ ال نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اب مجھے بتائیں کیسے ہم اس کی صفت کو پہچانیں گے؟ اچھا جی، ہاں زید کی صفت ہے. کیسے زید کی ہے آپ بتائیں؟ جو بیت کی صفت ہے کہتے ہیں وہ بتائیں بیت کی کیوں ہے؟ جی، زیادہ تر لوگ جو ہے بیت کے حق میں ہیں. ماشاء اللہ. ہاں زید تو دیکھیں ویسے جو ہے کیا کہتے ہیں جر کی حالت میں ہے. نہیں، اب مسئلہ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا. دیکھیں نا، پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے تھے مضاف، چلے آپ نے دیکھ لیا نا کہ یہ بھی رفع کی حالت میں ہے بیت بھی، اور الواسع بھی جو ہے رفع کی حالت میں ہے. مجھے جو چیز سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا ہے، وہ دیکھیں نا کہ ہم تو جب بھی دیکھتے ہیں مضاف کو کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے، اس کے مضاف الیہ کو دیکھتے ہیں. اب مضاف الیہ کے ساتھ بھی تو ال لگا ہوا نہیں ہے نا، تو یہ بیت جو ہے معرفہ ہے یا نکرہ ہے، اس کا تو پہلے فیصلہ کریں نا. اب بیت معرفہ کیسے ہو گیا؟ ایک ہے جی، نکرہ بھی آ گیا. اچھا، زید معرفہ ہے، میں نے تو بیت کی بات کی ہے. بیت معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ ہم، ماشاء اللہ، آپ نے مسئلہ ہی حل کر دیا، سب معرفہ ہے. بہت اچھے جی. جی جی، ذاتی، کیونکہ زید ذاتی نام ہے، یہ معرفہ ہے تو اس کا جو مضاف ہے وہ بھی معرفہ ہوگا. اس وجہ سے الواسع کا کے ساتھ یہ بالکل پورا پورا میچ ہو رہا ہے. ماشاء اللہ. چلیں، بس میں آپ لوگوں کی یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ کا کانسیپٹ بالکل واضح ہو جائے کہ بیت اگر معرفہ کا آپ کو پتہ چل جاتا ہے تو اس کا مطلب مضاف الیہ کو آپ چیک کریں گے. اب مضاف الیہ کے نیچے دو زیر ہیں، اگر دو زیر ہیں تو ہم فوراً کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ کہیں نکرہ تو نہیں ہے، جبکہ اصل میں وہ ذاتی نام ہے. جب ذاتی نام ہے تو وہ معرفہ ہوگا، اگر وہ معرفہ ہے تو اس کا مضاف بھی معرفہ ہے. ماشاء اللہ. تو اب ہم ترجمہ کریں گے زید کا
कुशादा यानी वसी घर। ठीक हो गया जी, माशाल्लाह। चले जी, अब अगर ये अभी तक आपको कोई कोई भी पढ़ते हुए अगर मुरक्कब आप लोगों को समझ नहीं आता तो मुझे वहीं पे रोक दिया करें। नहीं तो ये कॉन्सेप्ट्स देखें, ये अरबी ग्रामर जो है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आगे मजा नहीं आता आपको जाने। कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो फिर आप उसको अच्छे तरीके से तैयार करें। और एक बात और जहन में रख लें कि ये हमेशा के लिए आप एक फैसला कर लें कि भाई मैंने अरबी ग्रामर अगर पढ़नी है तो एक दफा पढ़नी है और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़नी है। ये नहीं कि अभी क्लास में चले पढ़ ली कह रहे चलो बाद में इसको देख लेंगे, नहीं। इस ये पहली और आखिरी दफा जहन में रखें कि मैंने पढ़नी है। ये जो हम कोर्स कर रहे हैं ये पहला और आखिरी दफा आप जहन में समझें। बेशक बाद में दोहराइयां करते रहें लेकिन इतनी तैयारी हो कि दोबारा इसे देखने की जरूरत ना पड़े। मैं ये समझता हूँ कि आपको ये करने के बाद डायरेक्ट कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ना चाहिए और फहम हासिल करने के लिए। हाँ, अगर किसी का ये जहन बनता है कि मैंने अरबी ग्रामर की गहराई में जाना है तो फिर उसे चाहिए कि वो टाइम निकाले। जैसे नौजवान लोग होते हैं तो उनको चाहिए कि वो निकाले टाइम। मतलब हमारे हीरोज हैं बड़े बड़े अल्हम्दुलिल्लाह, हमें उनको देखकर जो है, हर दौर के अंदर हीरोज हैं, उनको देखते हुए जो है हमें मोटिवेशन हासिल करनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पर हम अगर देखते हैं अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह को, तो देख लें कितनी बड़ी शख्सियत हमारे ही खित्ते में आई है ना। इसी तरह अगर हम देखते हैं कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को, उनका मैंने उनकी मिसाल क्यों दी है, हालांकि इन दोनों बंदों के चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, लेकिन देखें उन्होंने मेहनत कितनी की है और इस्लाम के लिए की है। ये भी बड़ी अहम बात है दोनों के हवाले से। खासतौर पर अल्लामा इकबाल तो यानी उन्होंने यहाँ तक दावा कर दिया कि अल्लाह कुरान के अलावा अगर कोई बात है तो मेरी ये जो शायरी है इसको जो है यानी कबूलियत इसको अता ना फरमा। लेकिन आप देखें कि कबूलियत कैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाई है कि हर आलिम के मुंह से भी उनके जो है अशआर निकलते हैं। देखें अभी फौरी नहीं हो सकता, ये इंशाल्लाह तर्जमा हम करेंगे, लेकिन अब ये क्लास के फौरन बाद हमने तर्जमे वाली क्लास स्टार्ट करनी है इंशाल्लाह एक दिन। तो आप बेफिक्र हो जाएं। अभी अगर हम तर्जमा कराना शुरू कर दें तो आपकी तवज्जो सारी उधर चली जानी है, इधर से कवायद आपके रह जाएंगे। हम सब का ये कुरान मजीद है और पूरी जिंदगी का मकसद इंशाल्लाह कुरान मजीद समझना है। और मैंने एक वैसे इनफरादी तौर पर चंद लोगों को तर्जुमा साथ साथ पढ़ा रहा हूँ। आखिरी सिपारा मुकम्मल हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा। लेकिन असल में मैं चाहता हूँ कि मेरे पास मुकम्मल अगर स्लाइड्स वो मैं साथ साथ बना रहा हूँ, मेरे पास एक सिर्फ और सिर्फ सूरह जो है ना अपना आखिरी सूरत सूरत नास, उसकी ग्रामेटिकली बनी हुई है स्लाइड। वो साफ ज़ाहिर है तैयार करनी पड़ती है, टाइम लगता है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हम सबको अच्छा बनाए। तो बात करने का मकसद ये है कि आप लोगों का जो काम है ना, शौक से अभी ये पढ़ें अच्छे तरीके से और फिर इंशाअल्लाह हम तर्जमे की तरफ भी आएंगे और अच्छे तरीके से ग्रामेटिकली अंदाज में इंशाअल्लाह हम तर्जमा पढ़ेंगे। और मुझे तो पूरी उम्मीद है जो लोग इसमें लग जाएंगे ना, क्योंकि आपको समझ आ रहा होगा, फिर आपको छोड़ने का जी नहीं जाएगा इंशाअल्लाह अजीज। लें जी आगे चलते हैं हम। बच्चे के साथ सुथरे हाथ, इसका हम देखेंगे यदा। ये एक बात जो है आप जहन में रखें, ये जो यदा है ना ये असल में था यदानी, ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये पहले एक चीज आ गई है तो मैं आपको थोड़ा सा इसका टच देता चलूं, थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि असल में ये यदानी था। और इस वो जो यदानी होता है ना उसको कहते हैं नून इराबी। मैं ये लिख के आप लोगों को बता देता हूँ। यदा, यदा नी, यदानी का मतलब दो हाथ। यदुन एक हाथ, यदानी दो हाथ। ठीक है। लेकिन जब ये मुजाफ बनकर आएगा, अब मिसाल के तौर पर मुस्लिमूना आ जाए तो वो भी जब मुजाफ बनकर आएगा उसकी नून इराबी, इसको कहते हैं नून इराबी। ये जो नून है इसको नून इराबी कहते हैं। ये जब मुजाफ बनकर ऐसा इस आएगा ना, जो तस्निया का होगा या जमा का होगा, उसके साथ नून होगी जिसको हम नून इराबी कहते हैं, तो ये नून इराबी गिर जाएगी। अब हम पहचानेंगे किससे? सिर्फ और सिर्फ इस अलिफ से। ये हमें बताएगा, अलिफ हमें बताएगा
کہ یہ دو کی بات ہو رہی ہے، یدا. ٹھیک ہے جی. اب یہ یہاں پہ ہمیں دو ہاتھوں کا کیسے پتا چلا؟ کیونکہ اس کے آخر میں الف ہے. ٹھیک ہو گیا. یدا. اب آپ ذرا سمجھیں اس کو. یدا یدا طفلۃ نظیفہ تانی. اب ذرا تھوڑا سا پیچیدہ معاملہ اور ہو گیا ہے، کیونکہ آپ کو پہلے بہت ساری چیزیں پیچیدہ سمجھ آ گئی ہیں نا ماشاءاللہ. اب ہم آگے چلنے لگے ہیں تو تھوڑی سی مشقت آئی ہے. تو یہ نظیفہ تانی یہ مؤنث کیوں آ گیا؟ اور الطفلہ یہ تو خیر چلے مؤنث ہے، اس کا ہمیں مسئلہ نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مؤنث کیوں آ گیا ہے اور یہ صفت کس کی بن رہی ہے؟ جی. اب تو کیونکہ آپ لوگ آ گئے ہیں تسبیہ کے اندر، آنی کی آواز ہے، دیکھیں رفع کی حالت میں ہے. یہ بھی چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نظیفتانی آنی، تو یہ صفت کس کی بنے گی جی؟ ابھی نظیفہ کا ہم نے معنی نہیں پڑھنا. طفلہ دیکھیں نا، آپ نے طفلہ کا کہا، اس کا مطلب آپ نے زیر کی طرف توجہ کی ہے. میں نے آپ کو بتایا نا النظیفتانی، آنی کی اب آواز بتا رہی ہے کہ یہ رفع کی حالت میں ہے. اب آپ نے زیر کو نہیں دیکھنا کیونکہ یہ تسنیہ ہے، یہ دو کی بات آ رہی ہے. ہاں. یدا کی صفت ہے. اچھا جی. اچھا اب آپ مجھے بتائیں، یدا دیکھیں نا، ہاتھ جو ہے وہ تو مذکر ہوتا ہے ہمارے لحاظ سے، تو یہ تو مؤنث ہے. پھر کیسے بن سکتی ہے؟ چاروں پہلو تو میچ ہونا ضروری ہے. چاروں پہلو تو میچ نہیں ہو رہے، کیسے میچ کریں گے آپ؟ جی بتائیے. اب آپ بچے کی طرف آ گئے ہیں. دیکھیں نا، اس کو اس زیر کو آپ نے نہیں دیکھا نا. ذرا توجہ کریں. النظیفتانی، آنی کی جو آواز ہے وہ آپ کو بتا رہی ہے کہ اس وقت یہ جو اسم ہے یہ رفع کی حالت میں ہے. نظیفتن ہے اصل میں. النظیفت. بہت اچھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جواب آ گیا ابھی آپ لوگوں کی طرف سے. بہت اچھے بہت اچھے، کیا بات ہے.